کویت سے ایک تعزیتی پیغام موصول ہوا ہے۔ اس میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کی تاریخ مختصراً بیان کی گئی ہے۔ اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ کاکا سعید احمد عمری رحمۃ اللہ علیہ، آج بروز سنیچر بتاریخ 11 مئی بعد نماز ظہر میں نے واٹس ایپ کھولا تو وہ 100 سے زیادہ رسائل سے بھرا ہوا تھا۔ دل کو لگا کہ کوئی انہونی ضرور ہو گئی ہے۔ میسیجز کو دیکھا تو دل صدمے سے دوچار ہوا کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے معتمد عمومی نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور بے شمار دینی و ملی اداروں کے رکن حضرت مولانا کاکا سعید احمد عمری اب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاکا سعید احمد عمری رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ، حضرت کاکا محمد عمر اول رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور کاکا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے فرزند تھے۔ کاکا محمد عمر اول رحمۃ اللہ علیہ نے 1924 میں جامعہ دارالسلام قائم کیا، لیکن قیام کے صرف 3 سال بعد 1927 میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے فرزند کاکا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ کی اپنے خون جگر سے آبیاری کی۔ نہایت ناسازگار حالات میں بھی اپنی ذاتی جائیدادیں فروخت کر کے جامعہ کی کھیونہاری کی۔ 1958 میں آپ کی وفات کے بعد جامعہ کی قیادت کا بار رگراں آپ کے 2 باہمت فرزندان کاکا محمد عمر ثانی اور کاکا سعید احمد عمری کے کندھوں پر رکھا گیا۔ 1975 تک کا دور صرف جامعہ دارالسلام کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے ملک کے لیے معاشی اور اقتصادی پسماندگی کا دور تھا۔ اس سخت ترین اقتصادی بحران میں ان دونوں سخت کوش اور اولوالعزم بھائیوں نے معاشی طوفان سے جامعہ دارالسلام کی کشتی کو کامیابی سے باہر نکالا، بلکہ جامعہ کو تعلیمی ترقی اور اقتصادی خوشحالی کے ایک نئے آسمان اور زمین سے روشناس کرایا، اور نہایت کامیابی سے 1977 جامعہ کا 50 سالہ جشن طلائی منعقد کیا، جس سے جامعہ عالمگیر شہرت سے ہمکنار ہوا۔ جشن طلائی کے بعد جامعہ کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے۔ جامعہ کی سرزمین نہایت خوبصورت عمارتوں سے دلہن بن گئی۔ طالبان علوم نبوت کا ایک سیل رواں اس کی طرف لپکنے لگا، اور یہاں کے فارغین علم و عرفان سے مسلح ہو کر علم و عمل اور زندگی کے ہر میدان میں اپنے جھنڈے گاڑنے لگے۔ اسی دوران غالباً 1989 میں کاکا محمد عمر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی دل کے آپریشن کے دوران ریاض میں وفات ہو گئی، اور اس طرح ان 2 بھائیوں کی مثالی جوڑی ٹوٹ گئی جو 30 سال سے جامعہ کی ترقی میں ہمدم اور ہم قدم تھے۔ لیکن اس دلسوز سانحے نے محترم کاکا سعید احمد عمری رحمۃ اللہ علیہ کے حوصلوں کو پست کرنے کے بجائے مزید بلند کر دیا، اور آپ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو کے ساتھ اپنے فرزند محترم مولانا کاکا انیس احمد عمری
حفظہ اللہ کے ساتھ جدوجہد کے میدان میں نئے حوصلوں سے قدم رکھا اور پورے 35 سال تک انتہائی کامیابی کے ساتھ جامعہ کی قیادت کی۔ اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی تصویریں روئے کس کے لیے، کس کس کا ماتب کیجیے۔ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ 3 سال پہلے تک آپ انتہائی بڑھاپے کے باوجود کویت اور خلیج کے دیگر ممالک کا دورہ کرتے اور جامعہ کو خود کفیل بنانے کی فکر نے آپ کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، اور الحمدللہ اس میں آپ 100% نہ صحیح 70% تو ضرور کامیاب ہیں۔ حوصلہ جب بلند ہوتے ہیں منزلیں بڑھ کر سلام کرتی ہیں۔ کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کافی عرصے سے علیل تھے، لیکن آپ نے اپنے فرزند کاکا انیس احمد عمری حفظہ اللہ کو جامعہ کی خدمت کے لیے ہر طرح سے تیار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے والد محترم کی زندگی میں ہی آپ نے پوری طرح جامعہ کو سنبھال لیا۔ آپ سے ہی مجھے مولانا کی صحت و عافیت کی اطلاع ملتی رہتی تھی۔ قبل رمضان انہوں نے بتلایا تھا کہ والد صاحب الحمدللہ چل پھر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی توازن کھو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کسی شخص کا ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے۔ 2 ہفتے پہلے میں نے کاکا صاحب کی طبیعت کے متعلق دریافت کیا تھا تو کاکا انیس احمد عمری نے بتایا تھا کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مدراس کے ایک ہسپتال میں شریک تھے، اب الحمدللہ بخیر ہے، اور آج بروز سنیچر سحر پہر کو آخر وہ وقت موعود آ ہی گیا جس سے کسی نفس کو مفر نہیں، اور وہ مسافر جس نے 1958 سے اپنے آرام کو جامعہ دارالسلام کی سربلندی کی خاطر تج دیا تھا، اسے مالک الملک نے ابدی آرام کے لیے اپنی مہمانی میں بلا لیا۔ دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے گنج مزار میں۔ اللہ تعالیٰ کاکا سعید احمد عمری رحمۃ اللہ علیہ کی دینی، ملی، رفاہی، تنظیمی، تعمیری، تعلیمی اور تربیتی ہمہ جہت خدمات کو قبول کرے، آپ کو جنت الفردوس اعلیٰ علین میں جگہ عطا کرے، اور آپ کے تمام اہل خانہ اور جامعہ دارالسلام کے تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا کرے، اور آپ کے بعد آپ کے لخت جگر کاکا انیس احمد عمری حفظہ اللہ کو آپ کی اس امانت کو کما حق ہو ادا کرنے اور اسے مزید بلندیوں پر پہنچانے کی ہمت اور حوصلہ عطا کرے، اور انہیں اپنی غیبی تائید سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ غمزدہ محمد انور محمد قاسم، سلفی، کویت۔